محترم ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ ہماری وہ نمازیں جو وقت پر ادا نہ ہو سکی ان کا حساب کیسے ہوگا؟ کیا رب کریم ہمیں ایک اور موقع عطا فرما سکتا ہے؟ رمضان المبارک رحمتوں، مغفرتوں اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہی وہ سنہرا وقت ہے جب ٹوٹی ہوئی نمازوں کو جوڑا جا سکتا ہے، جب غفلت کی زندگی سے واپس لوٹ کر رب کریم کے در پر سر رکھا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ باتیں شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اس لیے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں قضا نماز ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گزشتہ زندگی کی قضا نمازیں ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے انہیں بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور رکوع سجود اور کامل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی نماز نہ پڑھی یا اچھی طرح نہ پڑھی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر چاہے تو معاف فرما دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں جب درختوں سے پتے گر رہے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لی تو پتے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور آخرت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے قضا نماز سے متعلق اہم معلومات پیش کی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ انہیں ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اب توفیق نصیب ہو رہی ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے نماز کا حساب لگائے، اور اگر بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہ ہو تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال سے بلوغ کا حساب لگایا جائے، اور اسی حساب سے جتنی قضا نمازیں ہوں انہیں ادا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضا نماز میں ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی صرف فرائض اور وتر کی قضا کی جاتی ہے، صرف فرائض اور وتر کی قضا کی جاتی ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب کی قضا کی جائے گی۔ قضا نماز کی نیت دل کے پختہ ارادے سے ہوتی ہے، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو اسی طرح کہیں، میں نیت کرتی ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا وتر کی 2 رکعتیں یا جتنی بھی ہوں۔ فرض واجب اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر،
یعنی ہر بار نیت میں سب سے پہلی قضا ہونے والے کہیں، کیونکہ جو نماز ادا کر لی جائے گی وہ سر سے اتر جائے گی اور اگلی ہی سب سے پہلی ہوگی۔ اگر قضا نمازیں بہت زیادہ ہوں تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر تو مکمل نماز پڑھنا ہے، لیکن تخفیف کی گنجائش ہے۔ پہلی تخفیف یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں 3 بار تسبیح کی جگہ 1 بار پڑھ لیں۔ رکوع میں مکمل پہنچ کر سبحان ربی العظیم 1 بار اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 1 بار، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ 4 رکعت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد مکمل درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ رب اغفر لی 1 بار یا 3 بار پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، لیکن وتر میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانا ضروری رہے گا۔ اس تخفیف سے قضا نمازیں جلد ادا ہو جائیں گی، لیکن یہ عادت نہ بنائیں اور وقتی نمازیں مکمل پڑھیں۔ قضا کے ساتھ توبہ و استغفار بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر بلوغ کے کافی عرصہ بعد نماز شروع کی ہو تو ضروری کاموں کے علاوہ سب چھوڑ کر قضا ادا کریں، یہاں تک کہ غالب گمان سے تمام ادا ہو جائے۔ اگر اس دوران وفات ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے امید ہے بخشش ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، نماز صرف چند رکعات کا نام نہیں بلکہ رب سے جڑنے کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اگر ماضی میں کوتاہی ہو گئی تو مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مایوسی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج نیت کر لیجئے، آج پہلا قدم اٹھا لیجئے، کیا خبر یہی کوشش اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نجات کا سبب بن جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم، ہم سے جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی کوتاہی کو اپنے رحمت سے معاف فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور قضا نمازیں ادا کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہمیں غفلت سے نکال کر اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ رمضان المبارک کو ہمارے لیے ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، اگر اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی اصلاحی و دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ کوئی نیکی کی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔